السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آپ کو میں جو سٹوری آج بتانے جا رہا ہوں نا، وہ بیسیکلی اس میں بہت حقائق ہے جن کو میں آپ کو نہیں بتا رہا ابھی، آپ یہ سمجھیں، آئی ایم ود ہولڈنگ دیم۔ اور اگر آپ میں سے کسی کو شک ہو تو آپ پلیز گوگل کریں خود اور ریلیٹڈ ویب سائٹس دیکھیں گے تو آپ کو کافی کچھ خود بھی مل جائے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں کو ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں بیسیکلی اندر سے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے اندرا گاندھی، اس کا اصلی نام جو تھا وہ تو اندرا پرساد درسن نہرو تھا۔ بھارتی سیاستدان پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی تھی اور الہ آباد میں پیدا ہوئی تھی۔ سوئٹزرلینڈ سامویل کالج آکسفورڈ اور بعد میں وشوا بھارتی شانتی نکتن میں تعلیم حاصل کی۔ 11 برس کی عمر میں سیاست میں انہوں نے حصہ لینا شروع کیا۔ 13 ماہ کے لیے جیل بھی کاٹی اور 1942 میں ایک پارسی نوجوان فیروز خان سے اپنی پسند کی شادی کی۔ اب فیروز خان جو ہے وہ اندرا کی محبت اور نہرو کے دباؤ میں آ کے اس نے اپنا نام فیروز گاندھی رکھ دیا۔ تو اب آپ اس کو کسی پاکستانی سیاستدان سے نہ ملائیں کہ وہ اس نے بھی اپنا نام بدل لیا کسی فائدے کے لیے، بہرحال اس نے فیروز نے بدل دیا۔ لیکن اندرا کی محبت کبھی بھی فیروز گاندھی تک محدود نہیں تھی اور اندرا کی زندگی میں بہت مرد آئے اور گئے۔ لیکن پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں ان کے نام یا ڈیٹیلز، آپ نے یہ چینل سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز شیئر کریے گا اور لائک بھی کریے گا۔ اندرا گاندھی بھی جواہر لال نہرو کی طرح سیکولر سوچ کی حامل اور بہت ہی رنگین مزاج عورت تھی۔ اندرا کا پہلا افیئر جو تھا، جو نون پہلا افیئر تھا، وہ شانتی نکتان یونیورسٹی کلکتہ میں خود سے 40 سال بڑے اپنے جرمن ٹیچر اور دوسرے اپنے باپ نہرو جی کے سیکرٹری ایم او مٹھائی سے ہوا۔ اس کے علاوہ اپنی یوگا ٹیچر دھرمیندر برہمچاری اور پھر بھارتی وزیر خارجہ دینش سنگھ کے ساتھ بھی ان کا بہت گہرا تعلق رہا۔ لیکن دو مسلمان، فیروز خان اور یونس خان سے لو افیئر اور مبینہ جنسی تعلقات اس کے علاوہ تھے۔ اندرا نے دو قومی نظریے کی مرتے دم تک مخالفت کی، لیکن حسن پرستی میں کوئی ایسا تفریق نہیں تھا۔ مسلمان خوبرو نوجوان فیروز خان سے اندرا کا لو افیئر سامنے آنے پر اس وقت کے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ شری پرکاش نے جواہر لال نہرو کو اس کی لاڈلی بیٹی اور اندرا کی داستان عشق کے بارے میں خبردار کیا، لیکن نہرو اپنی شدید سیاسی مصروفیات کی وجہ سے بیٹی کے لیے وقت نہ نکال سکا، اور خود نہرو اس وقت ایڈوینا کے عشق میں اتنا گرفتار تھا کہ وہ اپنے گھر کو ہی نہیں دیکھ سکا۔ حتیٰ کہ فیروز خان کے عشق کے جنون میں اندرا نے آزادی ہند سے پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد لندن کی ایک مسجد میں شادی کر لی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اندرا نے اپنا اسلامی نام میمونہ بیگم رکھا تھا، اور ابتدا سے ہی سیکولر ذہن رکھنے والی نہرو کو اندرا کی کسی مسلمان سے شادی کرنے میں تو اعتراض نہیں تھا، مگر وہ اس لیے ضرور پریشان تھا کہ اندرا کے مسلمان ہونے کے بعد اس کا وزیر اعظم بننے کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا یار و مکار ذہن نہرو نے اپنے داماد فیروز خان کو کسی طرح مجبور کیا کہ بے شک وہ مسلمان رہے، لیکن صرف اپنے نام سے ہٹا کر گاندھی بطور لقب لگا لے۔ یوں اندرا کی محبت اور نہرو کا اصرار، اس پہ اندرا کا مسلمان شوہر فیروز خان سے فیروز گاندھی بن گیا۔ آزادی ہند کے بعد بھارتی ہندوؤں کو بیوقوف بنانے کے لیے شادی دوسری بار ہندو رسم و رواج کے مطابق ایک مندر میں کروائی گئی۔ پوجا پاٹ، پھیرے شیرے سب کچھ ہوا، اور راجیو گاندھی کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد اندرا اور خاوند فیروز گاندھی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے، تو دونوں مکمل طور پہ الگ الگ رہنا شروع ہو گئے، اور اس دوران دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی طرح کا بھی کوئی میل ملاپ نہیں تھا، لیکن باقاعدہ طلاق بھی نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ معجزہ ہوا کہ اس علیحدگی کے دوران اندرا گاندھی پریگننٹ ہو گئی اور سنجے گاندھی پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ سنجے گاندھی اندرا کے شوہر فیروز گاندھی کا ہی بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ اندرا کے ایک اور افیئر میں شریک یونس خان سے تعلقات کا نتیجہ تھا، جو اندرا گاندھی کا بے حد منصور نظر اور قریب ترین دوست تھا، رائٹ ہینڈ تھا۔ بعد میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اندرا اس خوبرو پٹھان مسلمان کے ساتھ مبینہ معاشقہ ہی شوہر فیروز خان سے علیحدگی کا سبب تھا۔ یونس خان کی اولاد سنجے گاندھی کی حادثاتی موت بھی بڑے پراسرار انداز میں ایک جہاز کریش میں واقع ہوئی۔ جب سنجے ہوائی جہاز کے حادثے میں مرے تو ان کی چتا پہ سب سے زیادہ دکھی اور تھاڑے مار کر رونے والا اس کا اصلی باپ یونس خان ہی تھا۔ یونس خان نے خود یہ انکشاف کیا کہ اسلامی رواج کے مطابق سنجے کو سرکمسائز بھی کرایا گیا۔ سنجے اندرا کا انتہائی لاڈلا بیٹا تھا
لیکن سنجے کو اپنی اصلی والد یعنی یونس خان کا علم تھا اور وہ ماں کو اپنے اصل باپ کے حوالے سے اکثر بلیک میل بھی کرتا تھا۔ اندرا اس کی تربیت مستقل کے وزیر اعظم کے طور پہ کر رہی تھی، لیکن پھر بیٹے کی بلیک میلنگ اور راز فاش ہونے کے ڈر سے اسے مروانے والی بھی کہا جاتا تھا۔ اب یہ تو عذاب سباب گردن راوی، کہنے والے کہتے ہیں کہ خود اندرا نے مروایا۔ ان شکوک کو تقویت اندرا کی طرف سے سنجے گاندھی کی موت کی تحقیقات کو رکوانے سے ملتی ہے۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی بیٹی کی پردہ پوشی کی کوشش کی، لیکن جب اس میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے اپنے قابل اعتماد ملازم پریم نارائن کو اندرا کا ذاتی محافظ بنا دیا تاکہ وہ اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کو ہر کام سے روک بھی سکے۔ پریم نارائن 10 سال سے نہرو خاندان کا نمک خوار تھا اور اس نے گریجویشن کر رکھی تھی، اور پریم نارائن اندرا گاندھی کے مردوں سے تعلقات کی ساری سرگرمیوں سے آگاہ بھی تھا اور اپنے کیمرے سے اس کی خفیہ تصاویر بھی بناتا رہتا تھا۔ نہرو خاندان سے تعلقات بگڑنے کے بعد پریم نارائن نے اندرا گاندھی کی خفیہ جنسی زندگی پہ ایک کتاب جب اندرا جوان تھی اور اس میں ان تمام قصوں کو اس نے قلم بند کر دیا، اور اسی جرم میں وہ جیل کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے گمنامی کی موت مر گیا۔ پنڈت نہرو نے اس کتاب کی کاپیز تو جلا دی، لیکن اس میں سے پھر بھی چند کاپیز بچ گئی تھی۔ پریم نارائن کا دعویٰ تھا کہ اندرا گاندھی جنسی طور پہ ایک آوارہ عورت تھی اور خوبصورت مردوں سے تعلقات رکھتی تھی، خاص طور پہ مسلمان نوجوان اس کے حلقے میں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ وہ بیک وقت میں کئی مردوں سے تعلقات نبھاتی تھی، جبکہ تنہائی میسر نہ ہونے کے باوجود وہ اپنی خواہشات سے گریز نہیں کرتی تھی۔ پریم نارائن نے پنڈت نہرو کی نومبر 1940 میں ہونے والی سالگرہ کا قصہ لکھتے ہوئے بتایا کہ سالگرہ کی رات اسے مہاتما گاندھی کے سب سے چھوٹے بیٹے دیوداس نے اندرا کے لیے ایک روکا اور 100 روپیہ دیا۔ پریم نارائن نے وہ روکا لے کے اندر اندرا نہرو کو ڈھونڈتا ہوا جب دوسری منزل میں پہنچا تو اندرا ایک مسلمان تاجر راجہ افتخار علی خان کی کمر میں ہاتھ ڈالے مغربی موسیقی کی لے پر کمرے میں رقص میں مصروف تھے۔ دونوں بے تکلف حد تک ایک دوسرے کے قریب تھے اور بوس و کنار میں بھی مصروف تھے۔ خوشونت سنگھ نے اندرا کی ذہنی کیفیت کے بارے میں اس حد تک بھی اپنے سوانح حیات میں لکھا کہ جب اندرا پریشان یا ڈپریشن میں ہوتی تھی تو انہیں فون کر کے فرمائش کرتی تھی کہ مجھے پنجابی کے ولگر لطیفے سنائیں، اور اگر وہ کسی لطیفے کو سینسر کرنے کی کوشش کرتے کہتی تھی کہ مزہ نہیں آیا۔ لطیفوں کے علاوہ پنجابی کی فحش گالیاں بھی سنانے کو کہتی تھی۔ اندرا گاندھی کے 10 شناسوں پر غیر معمولی اندرا گاندھی کو اپنے ایسٹرولوجسٹ پر اور پامسٹ پر بڑا غیر معمولی یقین تھا، اور دھریندرا برہمچاری نامی ایک یوگی اور عامل نے اندرا گاندھی کے دور حکومت میں غیر معمولی شہرت بھی حاصل کی۔ اندرا گاندھی نے 1975 میں جب ایمرجنسی کا نفاذ کیا تو برہمچاری کا سیاسی معاملات میں عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ بعض لوگ اسے انڈیا کا راسپوٹن بھی کہتے تھے اور الزام لگاتے تھے کہ اس کے اندرا گاندھی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اندرا گاندھی اس پر حد تک یقین کرتی تھی اور اس نے اندرا گاندھی کے ساتھ اپنے تعلقات کا فائدہ اٹھا کے بیش بہت دولت بھی اکٹھی کی اور سفر کے لیے ایک چھوٹا جہاز بھی خرید لیا۔ اب بھارت میں جب ایمرجنسی کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے شاہ کمیشن قائم کیا گیا تو اس میں کہا گیا کہ برہمچاری اسلحہ کی خریداری، قاتلوں کو کرائے پر لینے اور منی لانڈرنگ جیسے معاملات میں ملوث ہے، اور اس کا متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر اندرا گاندھی کو خوفزدہ رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اندرا نے خود کہا کہ مجھے خفیہ رپورٹس مل رہی ہیں کہ مجھے تربا و برباد کرنے کے لیے کالا جادو کروایا جا رہا ہے۔ اندرا گاندھی کا خاندان جانتا تھا کہ یہ رپورٹس سے کوئی خفیہ ادارہ نہیں بلکہ دھرمیندرا برہمچاری دے رہا ہے، اور یہ گرو جو ہے اندرا گاندھی کو خوفزدہ کر رہا ہے۔ اندرا کا یہ حال تھا، اسے آنکھیں بند کرتے ہی ایک بوڑھی عورت نظر آتی تھی اور بقول اس کے وہ اس کے نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اندرا گاندھی نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کرنے کا حکم دینے سے پہلے یہ برہمچاری سے کئی گھنٹے مشورہ کیا، مگر یہ فیصلہ ہی اس کی موت کا سبب بن گیا۔ زندگی کے آخری ایام عمر کے اس حصے میں بھی اندرا گاندھی اپنی جنسی روش کو نہ چھوڑ سکی، اور اس کی موت کی کہیں نہ کہیں ایک وجہ اس کی تیسری قوم سے یعنی نوجوان سکھ باڈی گارڈ سے ذاتی تعلقات بھی تھے۔ اندرا گاندھی کے قاتل بین سنگھ اور گورا سنگھ کے ساتھی اور تیسرے قاتل ستون سنگھ جس نے اندرا پر سب سے زیادہ گولیاں چلائی، وہ اندرا کا انتہائی نزدیکی اور پسندیدہ باڈی گارڈ تھا۔ اس نے کل 30 گولیاں اس پہ فائر کی۔ مزید ہسٹری میں اور آگ پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔
ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, کامنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. Until the next time, اللہ حافظ.